شاید دینے والے تھے 2 لاکھ میں ہی وانیہ کو اپنے نام کروا لیا۔ ہاں، وہ کروڑ روپے حق مہر وانیہ کا نہیں دیتا۔ وہ شخص تو کبھی وانیہ سے محبت کر ہی نہیں سکا تھا۔ وانیہ کی نگاہیں سامنے کھڑی اپنی خوبصورت بہن پہ جا ٹھہری، جو بلا کی حسین تھی۔ پورے خاندان میں اس جیسا حسن کسی میں نہیں تھا۔ نازک سی نین نقش والی وہ شانزِ شیخ تھی، جسے اپنی خوبصورتی کا بخوبی علم بھی تھا، اور اس خوبصورتی کا تو آیان دیوانہ ہوا تھا۔ پر اس کے نصیب میں وہ خوبصورت حسینہ نہیں، بلکہ وہ عام سے نین نقش والی گندمی رنگت کی حامل وانیہ شیخ تھی، جس نے ایک چھوٹی سی شرارت کرتے اپنے بہت بڑا نقصان کروا دیا تھا، جس کا خمیازہ اسے اب ساری زندگی بھگتنا تھا۔ آپی یار یہ بک دلوا دیں، پھر جو آپ کہیں گی ہم کریں گے، اپنے سے 2 سال بڑی بہن شانزی سے کہتے وہ اپنا چشمہ درست کرتے منمنائی۔ دلوا دوں گی، پہلے یہ ایئرنگز اور چوڑیاں پہنو، شانزی نے اسے پیار سے کہا، تو وہ اسے دیکھتے منہ بسوڑنے لگی، کیونکہ اسے ان چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، جبکہ کتابوں سے اسے جنون کی حد تک عشق تھا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی تایا ابو کے گھر جانا ہے۔ اس وقت وہاں سب اکٹھے ہو گئے ہوں گے۔ شانزی نے اسے ایک ڈریس پکڑاتے تیار ہونے کا کہا۔ آج اس کے تایا جان کا بیٹا نواب آہیان شیخ دبئی سے واپس لوٹ رہا تھا، اور پورے خاندان میں دھومیں مچی ہوئی تھیں۔ ایسے میں اس کے چچا جان اور ان کی فیملی بھی انوائٹڈ تھی، لیکن وانیہ کا بالکل ارادہ نہیں تھا جانے کا، پر شانزی اسے ساتھ لے کے جانا چاہتی تھی۔ آپ جانتی ہیں ہماری مغرور لوگوں سے نہیں بنتی، آپ ہمیں مت لے کے جائیں، وہ منمنائی۔ نو وے، ہم جائیں گے، مطلب جائیں گے، جلدی تیار ہو۔ وہ موبائل پہ کسی کو میسج کرتی اسے ہدایت بھی دے رہی تھی، جبکہ وانیہ مرے مرے دل سے تیار ہوتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آتے شانزی کے خوبصورت وجود کو دیکھا، وہ کتنی پیاری اور نازک سی تھی۔ اسے دیکھتے پھر خود کو دیکھا، وہ خود بھی کسی سے کم تو نہ تھی۔ اس کے تیکھے نین نقش اسے بہت خوبصورت بناتے تھے، اس کی آنکھوں کا بھورا رنگ اور اس کی لمبی پلکیں اس کی دلکشی میں اضافہ کرتی تھی، پر وہ کلر کمپلیکس کا شکار لڑکی احساس کمتری میں جا رہی تھی۔ چلو یہ لپسٹک لگاؤ، وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ آپ ہی رہنے دیں، یہ ڈارک کلر ہم پہ نہیں سوٹ کرے گا، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ ایسے نہیں کہتے وانی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، تو میری آنکھوں سے دیکھو کتنی پیاری ہو یار، وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے پیار سے بولی۔ شانزی جتنی خود خوبصورت تھی، اسے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا دل پیارا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر قدم پہ ہر مقام پہ اپنی بہن کو ساتھ رکھتی تھی۔ شانزی، وانی آ جاؤ بچوں، دیر ہو رہی ہے، بابا از ویٹنگ۔ زمل نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے اپنے بیٹیوں کو آواز دی، جبکہ گاڑی کے پاس کھڑے جہانگیر ان کے پاس آتے ان کی کمر کو پہلو سے تھام گئے۔ کیا کر رہے ہیں نواب صاحب، بچیاں آ جائیں گی ابھی۔ زمل بوکھلائی، تو اچھا ہے نا، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ ان کے بابا ان کی مما سے کس قدر عشق کرتے ہیں۔ جبکہ زمل ان کی بات پہ شرما کے سر جھکا گئی۔ ان کے پاس آتے شانزی نے کھنکارا بھرا کہ وہ چونکے۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو پیارے پیرنٹس، چلیں دیر ہو رہی ہے، شانزی نے معنی خیزی سے کہا، تو وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے نواب مینشن کی جانب گامزن ہو گئے۔ نواب سرمد جہانگیر کے بڑے بھائی تھے، پہلے دونوں ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، نواب حویلی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نواب سرمد نے بہت ترقی کر لی تھی، اور الگ سے اپنے نواب مینشن کا خواب سجاتے وہ نواب مینشن کھڑا بھی کر گئے تھے۔ تایا جان نے صحیح دولت اکٹھی کر لی ہے، شانزی نے اپنی رائے کا اظہار کیا، جبکہ وہ اس وقت نواب مینشن کے اندر داخل ہو رہے تھے، جہاں پر ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ سامنے ہی نواب سرمد شیخ اپنے بیٹے آہیان شیخ کے ہمراہ کھڑے سب سے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ جہانگیر بھی ان کی جانب بڑھے، پارٹی اپنے عروج پہ تھی۔ سب سے ملتے ملاتے وہ ایک ٹیبل کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وانیہ کی دیوانہ وار نظریں آہیان شیخ کی جانب ہی اٹھ رہی تھی، جو آج کی محفل کا شہزادہ تھا، پر لطف کھانے سے لطف اندوز ہوتے اب وہ گھر کی جانب واپس گامزن تھے۔ زندگی کی صبح شام ایسے ہی گزرنے لگی، جب ایک دن وانیہ شانزی کے پاس آئی۔ شانزی نے نیا موبائل اور نئی سم لی تھی، تو وانیہ کے موبائل خراب ہونے پہ اس نے اپنا نیا موبائل پرانا موبائل وانیہ کو دے دیا، اور سم بھی نکالنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ نئے موبائل میں نیو سم انسرٹ کروا چکی تھی، کہ ایک دن شانزی کے نمبر پہ ان نون نمبر سے میسج آیا۔ کیسی ہیں شانزی؟ جی آپ کون؟ وانیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ آپ کا تایا سر کزن آیان، فوراً سے جواب آیا تو وانیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ آپ کو ہمارا نمبر کہاں سے ملا؟ وانیہ نے میسج کیا۔ یہ سوال اتنا ضروری نہیں، بلکہ سوال یہ بنتا تھا میں نے آپ کو میسج کیوں کیا؟ اس کی بات پہ وانیہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ بتا دیں کیوں کیا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کیا۔ آپ اچھی لگی ہیں مجھے، فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھا تو تب سے آپ کو ہی سوچ رہا ہوں، یقین نہیں آتا پاکستان میں بھی اتنی خوبصورتی ہے۔ اس کے میسج کو پڑھتے وانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چلیں آپ کو پتہ لگ گیا اب تو اچھی بات ہے، وہ روکھے انداز میں میسج ٹائپ کر گئی۔ ارے کیا آپ ناراض ہو رہی ہیں؟ ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہوں۔
وانیہ نے غصے سے ٹائپ کیا. تو پھر بنا لیتے ہیں, فرینڈ شپ کریں گی. آگے سے آئی آفر کو پڑھتے وہ سخت دل برداشتہ ہوئی. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں, اللہ حافظ. وہ غصے سے موبائل کو ایک طرف رکھتے اپنا چشمہ درست کر دی, آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگی. آہیان کو بھی خوبصورتی نے ہی اٹریکٹ کیا تھا, لیکن کیا شانزے کے ساتھ کھڑی وانیہ اس کو دکھائی نہیں دی؟ دل ہی دل میں اس نے آہیان سے شکوہ کیا. دوبارہ میسج نہیں آیا, جبکہ وہ غیر ارادی ہی اس کے میسج کا ویٹ کر رہی تھی. دوسرے دن شام کو پھر میسج آیا. کیسی ہیں آپ؟ باز نہیں آتے میسج کرنے سے, وانیہ نے غصے سے لکھا. اچھا لگتا ہے آپ سے باتیں کرنا, کبھی آؤں گا آپ کے گھر تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے. شاید یوں آپ مجھے جان جائیں اور میں آپ کو. اچھا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ تایا جان کے بیٹے ہیں اور باہر ملک سے آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جاننے کے لیے ڈیئر. جھٹ سے جواب آیا. ہمیں کوئی شوق نہیں, وانیہ نے اترا کے کہا. لیکن مجھے تو ہے, خود کو آپ کے سامنے عیاں کرنے کا. ایک اندیکھی ڈور تھی جو دونوں کے بیچ بنتی چلی گئی. وانیہ شانزے بنتے احیان سے دوستی کر چکی تھی, اور یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی. پر یہ راز کھلا ایک دن سب کو پتہ چلا جب احیان کا رشتہ شانزے کے لیے آیا اور شانزے نے انکار کر دیا. اس وقت احیان آپے سے باہر ہو گیا. اسے یقین نہ آیا شانزے اسے چیٹ کر سکتی ہے. آپ کی بیٹی نے مجھ سے موبائل پہ رابطہ رکھا, مجھ سے پیار محبت عشق کی باتیں کی. آج میں باعزت طریقے سے اسے اپنانا چاہتا ہوں تو یہ انکار کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اسے چاہتے بولا. بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا, بلکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کون سے میسیجز کی بات کر رہے ہیں آپ. شانزے کو بھی غصہ آنے لگا. وہ یونی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور شادی بھی اس سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی, پر وہ لڑکا ان کے ہم پلہ نہیں تھا. اسی لیے ابھی تک شانزے کی ہمت نہیں ہوئی تھی باپ سے بات کرنے کی. یہ دیکھیں, یہ رہے میسج. اس نے اپنا موبائل سامنے کیا. شانزے کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا. اس نے رخ پھیر کے اپنے دل عزیز بہن وانیہ کو دیکھا. اس پل وانیہ کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. بولو, کہہ دو, یہ تم نے نہیں کی, آہیان غصے سے چلایا. شانزے نے ضبط کے عالم میں اپنے لب بھینچے. اسے اپنی بہن سے اس قدر گرے ہوئے عمل کی توقع نہیں تھی. نہیں کیے میں نے یہ میسیجز. شانزے کی آنکھیں بھیگ گئیں. اب وہ اپنی بہن کو سامنے کرنے والی تھی جس نے یہ سب کیا, اور یہ ضروری تھا, ورنہ سب نے اسے آہیان کے ساتھ نکاح پہ مجبور کر دینا تھا. کس نے کیے ہیں؟ جہانگیر کی سخت کے آواز پہ شانزے بھی لرزتے ہوئے باپ کو دیکھنے لگی. دوسری طرف زمل بھی سب سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کس نے کیا ہے. بابا یہ میسیجز. شانزے کی لرزتی آواز سنائی دی, اور جب اس نے رخ پلٹ کے وانیہ کی جانب دیکھا تو سب کو سمجھ آ گیا کہ اصل قصوروار کون ہے. وانیہ سر جھکائے سختی سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی. آیان کو لگا اس میں ساتوں آسمان نہ گرے ہوں. 2 ماہ سے ایک لڑکی اسے بیوقوف بناتی رہی اور اسے پتہ ہی نہ چلا. جہانگیر صاحب بیٹی کی جانب بڑھے. وانیہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی. کیوں کیا وانیہ آپ نے یہ؟ وہ دکھ اور کرب سے بولے. بابا, وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. وانی جواب دے, وہ سخت انداز اپنائے بولی. آئی ایم سوری بابا. وہ اور کچھ نہ کہہ پائی. جہانگیر صاحب کا ہاتھ اٹھا جیسے سرمد شیخ نے فوراً تھام لیا. کیا ہو گیا جہانگیر؟ بچے ہیں, بچوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں, ہم بڑے ہیں, ہمیں معاف کرنا آنا چاہیے. سرمد صاحب دل بڑا کرتے اپنے گمسم بیٹے کو دیکھنے لگے. اگر وہ سارے پیغامات وانیہ بیٹی نے بھیجے ہیں تو آہیان کی شادی وانیہ سے ہی ہوگی. بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آہیان غصے کی شدت سے سرخ چہرے کے ساتھ باپ کو دیکھتے آگے بڑھا. ہاں یہی مناسب رہے گا, اور میں امید کرتا ہوں میرا بیٹا ہونے کے ناطے تم میرا سر نہیں جھکنے دو گے. سرمد کی بات پہ آہیان انہیں بترائی نظروں سے دیکھنے لگا. بھلا کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں بھائی, یہ آہیان کے ساتھ زیادتی ہوگی. قصوروار وانیہ ہے, اس نے غلط حرکت کی ہے اور سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے. ہم کل ہی اس کا رشتہ. بس جہانگیر, ایک لفظ نہیں. وانیہ ان سب کی باتیں سنتی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی, جبکہ شانزے اور زمل خاموشی تماشائی بنے یہ سب دیکھ رہی تھی. اگر تمہارے دل میں میری ذرا بھی عزت ہے اور مجھے اپنا بڑا بھائی مانتے ہو تو میری بات کی لاج رکھنی پڑے گی. میرے لیے وانیہ اور شانزے دونوں برابر ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ میں چاہتا ہوں نکاح بھی ہو. اچانک سرمد شیخ کی بات پہ ان سب کے چہروں کے رنگ اڑے. اتنی جلد بازی؟ جہانگیر کے ماتھے پہ بل پڑے. کیوں؟ نیک کام میں دیری کیسی؟ میں نہیں چاہتا مزید کوئی مسئلہ بنے. جہانگیر تم مولوی صاحب کا بندوبست کر رہے ہو یا میں کروں؟ بھائی صاحب نکاح اگر ابھی کرنا ہے تو پھر اسے اپنے بیٹے کے ساتھ رخصت کر کے بھی لے جائیں, ہمیں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی. جہانگیر نے دکھ سے رخ پھیرتے کہا. منظور ہے یار, ویسے بھی مجھے بیٹی کی کمی ہر لمحے ہی محسوس ہوتی تھی. اب وانیہ کے آ جانے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی, سرمد شیخ خوشی سے بولے, جبکہ جہانگیر نے ایک نظر بیوی کو دیکھا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور ڈھیروں شکوے تھے. ان سب کو نظر انداز کرتے وہ مولوی کا بندوبست کرنے لگے. پلیز آپ یہ نکاح روک دیں, ہم نہیں کر سکتے آہیان بھائی سے شادی. وہ آپ کو پسند کرتے ہیں, ہمیں نہیں. کمرے میں آتے زمل نے شانزے سے وانیہ کو تیار کرنے کا کہا. وانیہ اس کی منتیں کرتی رہی, لیکن شانزے آنسو پوچھتے اپنے کان سیے ہوئے تھی. آپ ہی سنے نا, وہ بلک بلک کر رو دی. چپ, بالکل چپ, آواز نائب تمہاری. شانزے نے اسے غصے سے ڈانٹ دیا.
تو وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو یہ حرکت کی ہی کیوں؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں تھا ایک دن حقیقت کھل جائے گی؟ تب کیا ہوگا؟ کس طرح سامنا کرو گی؟ اس لیے دیا تھا تمہیں موبائل کہ وانیہ تم تو بہن تھی میری، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میرے کردار کو مشکوک بنا دیا۔ شانزے بے حد دکھی تھی۔ پلیز معاف، چپ چاپ تیار ہو جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سننی مجھے۔ جو کھیل تم نے کھیلا اب اس کا خمیازہ بھی بھگتو۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹی باہر نکل گئی، جبکہ وانیہ آنسو بہاتے وہ سوٹ دیکھنے لگی جو شانزے اسے تھما کے گئی تھی۔ بابا آپ غلط کر رہے ہیں، میں ایک ایسی لڑکی کو کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا جو سر سے پیر تک دھوکا ہو۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آیان نے لب بھینچے۔ شاید آیان یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہی ہے، تمہارے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر رہا ہوں یار۔ باپ کو معاف کر دینا، لیکن اگر آج وانیہ کو نکاح کر کے نہ لے کے گئے تو جہانگیر اسے سخت سزا دے گا، اور میں اتنا بڑا بے رحم نہیں ہو سکتا میرے بچے کے اس بچی کی بے وقوفی کی اتنی بڑی سزا اسے ملے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھوں۔ سرمد شیخ کی بات پہ آیان بالکل چپ سا ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ وانیہ روئی جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اسے تھوڑا سا دلاسا بھی دینا ضروری نہ سمجھا۔ جہانگیر بیٹی کو دعاؤں میں رخصت کرو۔ سرمد شیخ کی بات پہ جہانگیر نے آگے بڑھ کے وانیہ کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وانیہ اٹھتے ہوئے باپ کے سینے سے جا لگی۔ ہمیں معاف جائیں۔ وہ اپنا رخ پھیر گئے۔ زمل نے بھی آگے بڑھ کے سینے سے لگاتے ایک طرف ہو گئی۔ وہ بھی ناراض تھی، جبکہ شانزے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی اسے بلاخر گلے سے لگا گئی۔ وانیہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، اور دعاؤں تلے رخصت ہوتے وہ شیخ حویلی کو چھوڑتی شیخ مینشن آہیان اور شیخ سرمد اپنے تایا کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جہانگیر تھکے ہارے انداز میں صوفے پہ ڈھہ سے گئے۔ شانزے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ ماں اور باپ کو اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے ہوتے انہیں کسی تیسرے کی ضرورت قطعی نہ تھی۔ آج سب ختم ہو گیا سمل، وہ دکھی ہوتے بولے۔ دل بڑا کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، نہ جانے کون سی کمی رہ گئی تربیت میں جو وانیہ نے اتنا بڑا قدم بات ادھوری چھوڑ گئے۔ شاید میری تربیت میں ہی کوئی کمی تھی جہانگیر۔ وہ دونوں ہی دکھی تھے، لیکن دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا گو تھے۔ بہت ہی خاموشی سے اسے آیان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ تو شانزے کا رشتہ لینے گئے تھے اور وانیہ کو بھی آگے لے آئے۔ آیان بہت بری طرح سیٹ تھا۔ بیٹا تھوڑا وقت دیں اس رشتے کو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کل رات کے ولیمے کے تمام انتظامات کروا لوں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ آہیان اب شادی شدہ ہو گیا ہے، انہوں نے حوث سے مسکرا کے کہا، لیکن آہیان مسکرا بھی نہ سکا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کے بستر پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آہیان دروازے کو لاک لگاتے دانت پہ دانت جمائے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ سر جھکائے وہ آہیان کی موجودگی کو محسوس کرتی مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ اٹھو بستر سے، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ اونچا سنتی ہو؟ اب کی بار لہجہ زیادہ نفرت و حقارت لیے ہوئے تھا۔ وانیہ فوراً اٹھی، 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی، سہمی نظروں سے آیان کو دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اتنا بڑا دھوکہ دیتے؟ وہ اپنی بیٹ پہ ہاتھ پھرتا اپنے اندر کے اشتعال کو روکنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ کسی کے سچے جذبات کا مذاق بنا رہی ہو تم؟ اب کی بار وہ غصے سے دھاڑا کہ بے اختیار وانیہ کی چیخ نکل گئی۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے، اور اگر تمہاری آواز کمرے سے باہر نکلی تو آئے سوئر بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ اس کے قریب ہوتا غصے سے سرد لہجے میں غرایا۔ وانیہ نے سہمے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بستر پہ بیٹھتا گہرے سانس بھرتا اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ کتنوں کے ساتھ چکر چلا چکی ہو؟ اس کے الفاظ پہ وانیہ صحیح معنوں میں اب بوکھلائی، بے یقینی سے آیان کو دیکھا۔ صرف موبائل پہ رہی یا اکیلے میں ملاقاتیں بھی کی ہیں؟ اس کے ذہن میں مجھے تیر دل کے پار ہوتے محسوس کرتی وہ کانپنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ہم کسی سے بدتمیزی نہیں چلے گی۔ اس کے جبڑے کو غصے سے تھامے غرایا۔ وانیہ نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ مانا کہ ایک بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں ہم، لیکن آپ ہمارے کردار پہ انگلی اٹھائیں یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ بھی بنا ڈرے بولی۔ اچھا کیا کر لو گی تم؟ وہ مذاق اڑاتے بولا۔ ذرا سا پیچھے ہٹا، بولو تمہیں کیا لگا آہیان کو بیوقوف بنا کے اسے نکاح کر کے اسے حاصل کر لو گی؟ ایک دم سے اس کی ٹون پہ اپنے آپ پچھلی بات پہ واپس چلی گئی۔ تم صرف میرے نکاح میں آئی ہو، میرے دل میں نہیں۔ میرے دل میں صرف شانزے ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے پیچھے کی جانب پیش کرتے نفرت سے بولا۔ جانتے ہیں ہم نے کبھی شانزے آپی کی جگہ لینے کی کوشش کی بھی نہیں، لیکن آپ سے نکاح کی وجہ بھی شانزے آپی ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی اور نہ ہوتا تو ہم کبھی آپ سے نکاح نہ کرتے۔ اچانک اس کی اتنی بڑی بات سنتے آہیان زلزلوں کی زد میں آیا۔ جھوٹ، بکواس کر رہی ہو تم۔ اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھ وانیہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اب آپ ساری زندگی اسی دکھ میں جیے؟ جس سے محبت کرتے تھے وہ کسی اور کی اسیر نکلی، اور جسے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتے اسے اپنے نکاح میں لینا پڑا۔ سزا آپ کی بھی، سزا ہماری بھی۔ وہ آنکھوں سے آنسو پوچھتے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آیان بالکل ہی چپ ہو کے رہ گیا۔ باتھ روم میں جاتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ روم میں آئی تو کمرے کی لائٹس آف تھی۔ اسے کہیں سے کوئی ڈریس بھی نہیں ملا تھا کہ وہ چینج کر لیتی۔ خاموشی سے وہیں ایک طرف صوفے پہ ٹک گئی۔
پتہ نہیں اللہ نے ہمارے اور کتنے امتحان لینے ہیں۔ وہ وہیں صوفے کے ہینڈل سے سر ٹکاتے آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے یوں لگا کوئی باتیں کر رہا ہے۔ پہلے تو اسے وہم لگا، لیکن جب باتوں کی آواز اونچی ہوئی تو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی۔ آواز بے دھیان دیا تو سامنے سوئے ایان پہ نگاہ جا ٹھہری۔ وہ نیند میں باتیں کر رہا تھا، لیکن کیا بول رہا تھا وانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ذرا سا جھکتی اپنے کان اس کے لبوں کے پاس لے گئی کہ سن سکے وہ کیا بول رہا ہے، پر وہ جو کچھ بھی بول رہا تھا وانیہ کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کوئی اور ہی زبان میں بول رہا تھا۔ وانیہ پیچھے ہٹنے لگی کہ ایک دم سے ایان نے اس کی کلائی کو جکڑا، وہ بھی اتنا سختی سے کہ وانیہ کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ ہیلپ می۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، اور اب کی بار جو اس نے بولا وانیہ نے سہمے ہوئے سے دیکھا۔ وہ خود کو چھڑاتے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ایان کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے وانیہ کو کھینچا تو وہ اس کے سینے پہ جا گری۔ وہ گہرے سانس بھر رہا تھا، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز سے دھڑک رہی تھی کہ وانیہ کو اپنا دل اس کے ساتھ دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں نیچے اسے تکیے پہ گراتے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے وہاں اپنے دانت کاٹ گیا۔ وانیہ کی بے اختیار سے اس کی نکلی۔ اس نے بہت بری طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، اور اگلے لمحے اس نے جو کیا وانیہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، وہ خود بھی اس کی پوزیشن میں آتا، اس کے اندر سماتے اس کا سانس روک گیا۔ چھوڑو ہمیں پاگل جنگلی انسان۔ وہ اسے زور زور سے سینے پہ مکے برساتی دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے حواس میں ہوتا تو پیچھے ہٹتا۔ نہ جانے اس کے اندر کون سی طاقت آ سمائی تھی کہ وہ وانیہ کو سنبھالنے کا موقع دیے بنا اس کی روح میں شامل ہوتا چلا گیا۔ درد بھری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، پر وہ بے رحم اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کر چکا تھا۔ اپنے دل کا ارمان پورا کرتا وہ ایک دم لہرا کے اس کے اوپر ہی گرا، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ وانیہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ایان کو پیچھے سرکانا چاہا، لیکن وہ ایک انچ بھی نہ ہل سکی، اور اگلے ہی لمحے خود بھی ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میری امی اب کیسی ہیں؟ روحان نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیں، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں بچا لیں، لیکن ان کا بی پی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ آپ آپریشن میں مزید دیری نہ کریں، ورنہ ان کی جان کو مزید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ڈاکٹر اپنی کہتے جا چکے تھے، جبکہ روحان گہرا سانس خارج کرتے وہیں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اتنے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ روحان، اگر تم اس لڑکی کے ساتھ 1 نائٹ اسپینڈ کرو تو میں تمہیں تمہاری ضرورت کی رقم دے دوں گی۔ اچانک سے اس کے کانوں میں باز گشت ہوئی۔ اس کا ضمیر نہیں مان رہا تھا، لیکن اسے اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ماں کا علاج کروا سکتا۔ مجبوراً اسے یہی ایک آپشن بہتر لگا، اور اس نے کال ملائی۔ اتنی رات گئے، تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ نیند سے جاگی۔ میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے 10 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، ابھی اسی وقت۔ وہ بنا کسی لگی لپٹے کے بولتا دوسری جانب موجود ہستی کو پوری طرح جگا گیا۔ آئی یو شور؟ مطلب مکر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ یقین دہانی کر رہی تھی۔ نہیں، آپ پلیز ابھی ٹرانسفر کر دیں، میری امی کا آپریشن رکا ہوا ہے۔ وہ جیسے اب ہمت ہار رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں 5 لاکھ بھیجتی ہوں، ہاسپٹل کا ایڈریس بھیجو، باقی کے 5 لاکھ کام ہو جانے کے بعد۔ وہ بھی تیز ترار تھی۔ ٹھیک ہے، روحان نے کال کاٹتے ہاسپٹل کا ایڈریس فارورڈ کیا۔ یاد رہے 1 نائٹ ود ہر۔ مجھے پکچرز بھی چاہیے۔ اس عورت کے اگلے میسج کو پڑھتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ اپنی ماں کے خاطر وہ ایک بہت بڑا غلط کام اٹھانے جا رہا تھا، ایک لڑکی کو چیتے جی مارنے والا تھا کہ وہ نہ زندہ میں رہتی نہ مردہ میں۔ صبح وانیہ کی آنکھ کھلی تو ایان الٹا لیٹا تکیے میں منہ چھپائے ہوئے تھا۔ وانیہ کو یکدم اسے خوف محسوس ہوا۔ رات کو یوں لگا جیسے وہ خود نہیں، اس کے اندر کوئی بھوت آ گیا ہو، اور ابھی وہ سوئے ہوئے کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ وانیہ نے اٹھنا چاہا، لیکن اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ بمشکل اٹھتی وہ واش روم کا رخ کرتی شاور لینے لگی۔ گرم پانی سے شاور لیتی وہ باہر نکلی تو ایان بھی اٹھ چکا تھا، اور اس کا وہ حال تھا جیسے اسے وانیہ کے وجود سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ اس کے باہر آتے وہ اٹھتا واش روم جانے لگا کہ بستر بے داغ دیکھتا ٹھٹکا۔ پل کے ہزاروں حصے میں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے سامنے کھڑے نکھرے نکھرے وجود کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں کرب و ملال تھا۔ کیا تم رات کو میرے پاس آئی تھی؟ ایان کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ آپ بہت ظالم ہیں ایان، آپ نے ہمیں… وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ایان نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے اپنی اضطرابی کیفیت پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ کیوں آئی تم رات کو میرے پاس؟ کیوں نزدیکی بڑھائی میرے ساتھ؟ بولو، چپا دو۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑنے لگا۔ چھوڑیں ہمیں، کیا کر رہے ہیں؟ رات کو جو کیا وہ کم تھا کہ اب پھر سے؟ وانیہ نے غصے سے اپنے آپ کو چھڑایا۔ تمہاری اپنی غلطی ہے، آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، تم دور رہنا مجھ سے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھتا، دروازہ زور سے بند کر گیا۔ وانیہ کو آج پہلی بار اس شخص سے نفرت سی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے جہانگیر، کچھ اپسیٹ لگ رہے ہیں؟
ناشتے کی ٹیبل پر زمل نے جہانگیر کا ہاتھ تھامے ہوئے پوچھا، جبکہ شانزے آج جلدی یونیورسٹی جا چکی تھی کیونکہ اسے آج کچھ ضروری نوٹس کا کام کرنا تھا، اور وہ کہہ کے گئی تھی کہ وہ شام کو لیٹ ہو جائے گی۔ نہیں ٹھیک ہوں، سرمد بھائی کا فون آیا تھا آج رات، انہوں نے ایان اور وانیہ کا ولیمہ رکھا ہے، انوائٹ کیا ہے ہمیں، اور اوپر سوچ انداز میں بولے، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا آپ نہیں جانا چاہتے؟ زمل کو وہ ابھی بھی غصے میں ہی محسوس ہوئے۔ چھوڑ تو نہیں سکتے، بیٹی ہے لیکن اس کی خطا معاف کرنے کے لائق نہیں، ہم سب نے مل کر اسے سزا بھی تو دے دی، اس کی پڑھائی کی عمر میں ہم نے اس کی شادی کروا دی، یہ سزا نہیں ہے زمل، عزت بچائی ہے ہم نے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ارے اس طرح بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو، آؤ ناشتہ کرو، اور ایان کہاں ہے؟ السلام علیکم تایا جان۔ ایک طرف سرمد شیخ کی ہستی تھی جس نے ایک بار بھی وانیہ کو غلط نہیں ٹھہرایا تھا، ویسے ہی پیار و محبت سے بات کر رہے تھے۔ تایا جان وہ آ رہے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے وانیہ نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ایان سختی سے تو نہیں پیش آیا؟ میں نے اسے سمجھایا تھا اب بھی تھوڑا وقت دینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سرمد صاحب نے بہت پیار سے وانیہ کو سمجھایا اور اس کے آگے بریڈ انڈا رکھا۔ آپ کے لیے ناشتہ بنوایا ہے، اگر تو پسند ہے تو ٹھیک، نہیں تو خان سامہ کو کہہ دیں جو آپ کو پسند ہے وہ بنا دے گا۔ نہیں تایا جان یہ ٹھیک ہے، ہم یہ کھا لیں گے، وانیہ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ اتنے میں ایان بھی نکسک سے تیار ہوتا نیچے اتر آیا۔ سرمد صاحب نے اسے ولیمے کے حوالے سے تمام انفارمیشن دی، پر وہ بالکل خاموش رہا اور اپنے پاس بیٹھی وانیہ کی جانب اچڑتی ہوئی نگاہ ڈالتا وہ اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بابا جان، رات کو ملاقات ہوگی۔ وہ جا چکا تھا۔ شانزے سارا کام نمٹا کے باہر نکلی تو اچانک ہی کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اسے بے ہوش کرتے گاڑی میں ڈالا اور پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہوا۔ اس وقت سبھی ولیمے کی تقریب میں موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی جہانگیر اور زمل پہنچے تھے وانیہ اور ایان سے ملتے۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر آئے۔ یار شانزے نے کافی دیر کر دی، کال کریں اسے، کہاں رہ گئی ہے؟ اب اتنی رات گئے کون سا پروجیکٹ ہو رہا ہے؟ بتائیں اسے کہ بہن کا ولیمہ ہے، پہنچے جلدی۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھتے پریشانی سے بولے۔ دن کو میسج آیا تھا، کہہ رہی تھی دیر ہو جائے گی، پروجیکٹ بہت اہم ہے، سارے سالوں کی محنت ہے اس کی، میسج چھوڑ دیا تھا، ابھی سین نہیں کیا۔ وہ تفصیلات جواب دیتی اب وانیہ کی جانب دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پہ ایک الگ ہی روپ آیا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اس کا صدقہ اتارا، جبکہ دوسری بیٹی اس وقت کس حال میں تھی یہ تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ شانزے کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم و ملائم بستر پہ پایا، اپنے سامنے ہی کھڑے روحان کو دیکھتی وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ روحان تم یہاں، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سر تھامے بمشکل بولی، جبکہ اس وقت روحان کی ایک ایک منٹ کی آواز ریکارڈ ہوتی مقابل تک جا رہی تھی اور دور ہی سے ان پہ نظر رکھی گئی تھی۔ روحان نے آنکھیں میچی گہرا سانس خارج کرتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کی یہ حرکت دیکھتے شانزے کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ تو اس سے بہت پیار کرتی تھی لیکن وہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا؟ شانزے فوراً اٹھ بیٹھی۔ روحان کیا کر رہے ہو؟ وہی جو تم سوچ رہی ہو، روحان بنا پلک جھپکے بولا، جبکہ اب وہ رکنے والا نہیں تھا۔ قریب نہیں آنا روحان، ہمارے بیچ کوئی ایسا تعلق نہیں کہ تم میرے پاس آؤ۔ شانزے رو دی۔ اس کے آنسو روحان کے دل پہ گرے تھے، لیکن اس وقت اسے یہ سب نہیں دکھتا تھا۔ اگر وہ یہ دیکھتا تو اپنے وعدے سے مکر جاتا اور وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ روحان نے ایک دم سے شانزے کے کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ پلیز روحان، پلیز ڈونٹ ڈو دس، بہت اعتبار کرتی ہوں تم پہ، بہت بہت چاہتی ہوں تمہیں، مت رون دو میرے وجود کو، ہماری محبت کو۔ وہ سسک اٹھی، جبکہ مقابل کھڑا وہ اس کی قمیض کو الٹ گیا اور اپنے ساتھ ایسا لگایا کہ ہر باہر موجود دو نفوس کی نگاہ اس پہ نہ پڑے۔ بے اختیار شانزے نے سانس روکے اسے دیکھا۔ وہ آج ہر حد پار کرنے والا تھا، مطلب آج روحان اس کی محبت کو اس کے لیے سزا بنانے والا تھا۔ اس کے لبوں کے قریب ہوا کہ شانزے کا ہاتھ اٹھا اس کے گال پہ پڑا۔ وہ پھر بھی سپاٹ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ شانزے نے روتے ہوئے بے دریغ تھپڑ اس کے گال اور سینے پہ مارے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ سسکتے ہوئے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اگلے ہی پل روحان نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ وہ سہم کے پیچھے ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ روحان نے کھڑکی کے پردے کے برابر کیے کہ اب باہر والوں کو صرف کمرے میں ان کا دھندلا پن اور سایہ ہی دکھائی دے، کیونکہ اگلی کارروائی وہ بہت سوچ سمجھ کے عمل میں لانے والا تھا۔ وہ اس کے اوپر آتا اپنے اور اس پہ کمفرٹر دے گیا۔ روحان چھوڑو مجھے۔ وہ جو ابھی تک بے یقین تھی، ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ وہ اسے نہیں چھوئے گا، وہ اسے داغدار نہیں کرے گا، سب کچھ ایک پل میں ختم ہوا۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ پیش کرتی اسے خود سے پرے دھکیلنے کی کوشش میں بری طرح ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے روم میں بھی ریکارڈ تھی جس وجہ سے وہ شانزے کو چاہ کے بھی پینک ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ روحان اگر تم نے کچھ غلط کیا، آئے سوئر میں تمہاری جان بھی لے لوں گی، اور اپنی بھی۔ وہ آخری ہر باز ماتے بولی، شاید مقابل کو ترس آ جائے۔ منظور ہے لیکن آج میں نہیں رک سکتا۔ اس کی گردن پہ جھکتا اپنی آنکھیں بند کیے وہاں پہ اپنا لمس چھوڑ گیا۔ شانزے کو لگا سانپ بچھو نے اسے ڈنگ مارا ہو۔ روحان میں مر جاؤں گی، وہ اکڑی سانسوں سے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ روحان اس کی حالت دیکھتا ایک دم پریشان ہوا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، ایک بے یقینی کی سی کیفیت تھی اس کے چہرے پہ، درد رقم تھا، آنسو آنکھوں سے گرتے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔
روحان خود پہ ضبط کرتا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے قابو کیے بیٹھ کر اسے لگاتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ذرا سا اوپر کرتے اس کی ٹانگوں کو وائٹ کر گیا۔ شانزے نے سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ ان لمحوں میں مرنے والی ہو رہی تھی۔ جس شخص کو اس نے دیوانوں کی طرح چاہا، جس پہ وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، آج وہی اس کی عزت کا لٹیرا بن گیا۔ اوپر نیچے موو کر رہا تھا، لیکن اس کے جسم کے کسی حصے نے شانزے کو نہیں چھوا، اس کو مکمل برہنہ بھی نہیں کیا۔ یکدم احساس ہوتے شانزے نے آنکھیں کھولی، حیرت سے روحان کو دیکھا جو مکمل پسینے میں شرابور ہوا۔ اس کے ماتھے پہ آئے بالوں سے پسینہ گرتا شانزے کی گہرائیوں میں جا رہا تھا۔ روحان کی اس عجیب حرکت پہ شانزے دنگ ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی موو کر رہا تھا، لیکن کیوں کر رہا تھا وہ یہ سب؟ روحان نے اس کی دونوں کلائیاں چھوڑ دی اور اعتراف میں ہاتھ رکھے۔ شانزے اس کے تر ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو پہلے ہی ہوش میں تھا۔ روحان، وہ نم آواز میں اسے پکار گئی۔ وہ ذرا سا اس کے کان کے پاس جھکا۔ ڈونٹ بی پینک، وہ بہت دھیرے سے بولا تھا اور اپنی حرکت بھی جاری رکھی۔ باہر بیٹھے دو لوگوں نے یہ منظر کھڑکی کے ارد کھلے پردے کی اوٹ سے دیوار پہ سائے بنتے دیکھا، ساتھ ہی فون ملایا۔ میم، مشن از سکسیسفل، مقابل ہی سنتے سکون میں آئی تھی، اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ فائنلی آج میرا بدلہ پورا ہوا جہانگیر۔ وہ اپنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ تم بھول سکتے ہو وہ لمحات، اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن رضیہ نہیں۔ میں نے قسم کھائی تھی، جس تکلیف سے میں گزری ہوں اس سے تمہیں بھی گزاروں گی۔ اب ہوگی تمہاری میری ملاقات، اور جب عزت کی دھجیاں اڑیں گی تب اس دن تمہارا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں مسرور ہو رہی تھی۔ اس عورت کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی سازش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ روحان کو جب یقین ہو گیا وہ جا چکے ہیں تو ایک دم پیچھے ہوتے تکیے پہ سر گرا گیا۔ آج روحان کو پتہ چلا تھا کہ حرام کیسے اپنی طرف کھینچتا ہے، خود پہ ضبط کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب سامنے من پسند عورت ہو اور رات کی تنہائی اور سب کچھ کر گزرنے کی چاہ، پھر بھی آپ اسے نہ چھو، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اس کی جنگ نفس کے ساتھ تھی جس میں وہ جیت گیا تھا۔ شانزے نے اسے ایک طرف گرتے دیکھا تو پیچھے ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اسے روحان کے کسی عمل کی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ ہاں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، روحان نے اس کے لبوں پہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے منع کیا۔ کمفرٹر ہٹاتا وہ اس کی قمیض اس کی طرف بڑھاتے بنا اس کی جانب دیکھے اپنی سینڈو پہننے لگا۔ ٹیبل کے نیچے لگی چپ کو نکالتے وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے وہ چپ توڑ دی، کیونکہ اب اس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی قمیض پہنتے بستر سے نیچے اترنے لگی کہ روحان نے آگے بڑھ کے اسے کھڑا کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ دو آنسو ٹوٹ کے شانزے کے بالوں میں جذب ہوئے۔ آئی ایم سوری، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا اور اسے باتھ روم میں لاتا کھڑا کیا۔ اپنا حلیہ درست کر لو، تمہیں گھر چھوڑاؤں، وہ سپاٹ انداز میں کہتا باہر جانے لگا کہ شانزے نے اسے واپس اپنی جانب موڑا۔ یہ سب کیا تھا روحان؟ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے آج؟ جب تک تم مجھے اس سب کی وضاحت نہیں دیتے میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ قطعی انداز میں دکھ اور غصے کی کیفیت میں بولی۔ سب بتا دوں گا وقت آنے پہ، بس اپنا بھروسہ مت توڑنا۔ تمہیں میں بیوقوف لگتی ہوں؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم پہ بھروسہ کروں گی؟ کبھی نہیں۔ تم میری محبت یا نفرت کے بھی قابل نہیں تھے، اور میں نے تم پہ سچے جذبے لٹائے۔ جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ دوں، وہ روتے ہوئے چلائی۔ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہوتا تو اس وقت تمہاری زبان یوں چل رہی ہوتی؟ روحان کی بات پہ وہ اسے ایک دم چونک کے دیکھنے لگی۔ کیا تمہارا مان توڑا ہے یا تمہیں روندا؟ چھوا بھی نہیں تمہیں سوائے یہاں کے۔ اس کی گردن کے ایک طرف بنے نشان پہ انگوٹھا مسلتے وہ دانت پہ دانت جمائے بولا، چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، تو مجھے چاہ کے بھی نہیں روک سکتی تھی، پر نہیں کیا، کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ اس کے قریب ہوتا بولے جا رہا تھا، آواز بہت ہی دھیمی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا تھا یہ سب؟ وقت آنے پہ بتا دوں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو، وہ کہتا نظریں پھیرتا باہر نکل گیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ اسے گھر کے بیک کے خفیہ دروازے سے نکلتا اپنی بائک پہ بٹھاتا وہاں سے چھلاوے کی طرح نکلا۔ اسے اس کے گھر چھوڑا، لیکن ساتھ اس کے والد کو بھی فون پہ بتا دیا۔ جہانگیر صاحب کے لب بھیجے، ایک گہرا سانس خارج کیا۔ کتنی اضطرابی کیفیت میں یہ وقت گزرا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچا، ساتھ ہی موبائل پہ آتی کال ریسیو کی۔ باقی کی رقم بھی اس کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دی گئی تھی۔ روحان نے اب سارے ڈیوز کلیئر کرنے تھے، لیکن اس سے پہلے اسے ایک خاص ہستی سے ملنا تھا جس کے ساتھ کے بنا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ولیمے کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ وہ وانیہ سے مل کے گھر آ گئے تھے۔ جہانگیر صاحب کا رخ اسٹڈی روم کی جانب تھا، جبکہ زمل ایک نظر شانزے کو دیکھتے اس کے روم میں گئی تھی، کیونکہ وہ طبیعت خرابی کا بولتی گھر ہی رکی تھی، ولیمے کی تقریب میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے روم میں گئی تو وہ سوتی ہوئی ملی۔ خاموشی سے واپس پلٹ گئی، جبکہ وہ صرف آنکھیں میچے لیٹی تھی، اور اب پھر سسکنے لگی۔ آپ روم میں نہیں آئیں گے؟ جہانگیر صاحب کو اسٹڈی روم کی جانب بڑھتا دیکھ وہ پوچھ بیٹھی۔ کچھ کام ہے ہمیں، آپ جا کے سو جائیں۔ وہ بنا زمل کی جانب دیکھے اسٹڈی روم میں چلے گئے، جہاں آلریڈی وہ شخص موجود تھا جس سے ملنا ناگزیر ہو گیا۔ آیان بستر پہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتا بیٹھا۔
کہ دور صوفے پہ بیٹھی وانیہ اسے سہم کے دیکھ رہی تھی، جس نے کل نیند میں اس سے اپنا حق لیا تھا اور صبح ہوتے ہی سب بھول گیا۔ کہیں آج پھر وہ یہ سوچ آتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا گئی، ہماری توبہ جو اب اس شخص کے قریب جاؤں جسے نیند میں جن بننے کی بیماری ہے۔ یہاں وانیہ، وہ آنکھیں بند کیے ہی اسے مخاطب کرتا اپنے پاس بلانے لگا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ وانیہ یہاں آؤ، وہ اب کے باہر اسے دیکھتے سختی سے پکار گیا تو وہ سہمے انداز میں اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آیان نے اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ جسٹ ریلیکس، وہ اسے پیار سے بولا تو وانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کچھ پوچھوں گا، مجھے سب سچ سچ بتانا، وہ اس کی کمر پہ انگلیوں سے اوپر سے نیچے تک ٹریسنگ کرتے بول رہا تھا۔ ابھی اس کا انداز نارمل تھا۔ وانیہ نے اس بات میں سر ہلاتے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا رات کو نیند میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا؟ مطلب اسے احساس تھا۔ وانیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کو یاد نہیں؟ وانیہ بے اختیار پوچھنے لگی۔ نہیں، اس کی غزالی آنکھوں میں یکٹک دیکھتا وہ اس کا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھ گیا۔ آپ نے اپنا حق، وہ بات مکمل نہیں کر پائی، سر جھکا لیا۔ تمہیں تکلیف دی؟ اس کا احساس نہیں مجھے وانیہ، کیونکہ میں شعور میں نہیں تھا اور میری اس بیماری کا کسی کو علم نہیں۔ مجھے رات کو بھول گیا تھا کہ تم اپنے قریب آنے سے منع کر دیتا۔ اگر تم قریب نہ آتی تو رات کو جو ہوا وہ نہ ہوتا۔ کیسی بیماری؟ وہ تو اس کی بیماری کے نام پہ ہی اٹک گئی۔ ریم سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر۔ میں اس بیماری کا شکار ہوں۔ بابا نہیں جانتے اینڈ پلیز انہیں مت بتانا، لیکن ایسا کیوں ہے؟ آپ علاج کروا رہا ہوں یار، میڈیسن بھی لے رہا ہوں اور کافی حد تک سکون میں بھی آ گیا تھا۔ دبئی میں تو اچھا خاصا علاج کروایا، سیشنز لیے، پر پاکستان آ کے پھر سے وہیں واپس پہنچ گیا جہاں سے پہلا اسٹیپ لیا تھا۔ مجھے کچھ فیل نہیں ہوا جو میں نے رات کو تمہارے ساتھ کیا، لیکن صبح بستر دیکھا تو اپنی حیوانیت پہ شرمندہ ہوا۔ آیان دل سے اس کی جانب دیکھتے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آیان آپ کا کیا قصور؟ آپ کو تو کچھ یاد نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، ہو سکے تو معاف کر دینا، اور جب میں سو رہا ہوں اور تمہیں لگے کچھ الگ سا بیہیو کر رہا ہوں تو مجھ سے دور ہو جانا۔ وہ اسے آج پیار سے نرم لہجے میں رسان سے سمجھا رہا تھا اور پھر اسے سائڈ پہ بٹھاتے خود اٹھ کے بیٹھا۔ میرے ساتھ تمہاری زندگی کافی مشکل ہونے والی ہے، وہ سر گراتا اس کی جانب دیکھتے بولا۔ اس کو کوئی پریشانی ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ آپ شیئر کر لیں، شاید آپ ٹھیک ہو جائیں۔ وانیہ کو یہی لگا وہ کسی دماغی الجھن کا شکار ہے، اور ایسے ٹراماز کسی شدید ذہنی دباؤ کے شکار انسان کو ہی ہوتے تھے۔ ہاں ہے نا، جس لڑکی سے عشق و محبت کرتا رہا وہ تھی ہی نہیں، وہ تو دھوکہ نکلا۔ سر جھٹکتا وہ زخمی سا مسکرایا۔ میں اس سب کے لیے آپ سے صرف معافی ہی مانگ سکتی ہوں آیان، اس سے زیادہ شاید کچھ نہ کر سکوں، وہ نم لہجے میں بولی۔ تو کر چکی ہو وانیہ، وہ اس کی بات کو چکیا۔ رات کو تم نے میرا جنونی روپ سہا، میری شدتوں کو سہا، تب جب میں ہوش و حواس کھو چکا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن تم میرے جنون کی نظر ہو گئی۔ اس تکلیف کا اظہار کیسے کروں گا میں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ آیان مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ بس نارمل رہیں۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے اس بکھرے انسان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اب وہ دراز سے نکالتا اپنی میڈیسن لے رہا تھا جو اس نے چھوڑ دی تھی، پر اب اسے دوبارہ سے اس کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے وہ وانیہ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ وہ اٹھتا اب باتھ روم کا رخ کر گیا، شاور لیتے باہر آیا تو صوفے پہ لیٹا پایا۔ اپنے بالوں کو خشک کرتا وہ وانیہ کو باہوں میں بھرے بستر پہ لایا۔ آیان میں وہی ٹھیک، وہ گھبرائی تھی۔ کچھ نہیں کرتا، ڈونٹ وری، میرا دل و دماغ دونوں ریلیکس ہیں، میڈیسن لی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے تکیے پہ لٹاتا خود بھی ساتھ لیٹا۔ وانیہ نے سہمے ہوئے سے دیکھا، جس پہ آیان کے چہرے کو مسکان نے چھوا، اس کے جانب کروٹ لیتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کیا۔ رات کو جو بھی ہوا اس کا تو مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوا، کیا آج اجازت دوگی تمہارے وجود سے خود کو سکون پہنچا سکوں؟ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وانیہ کی بے اختیار سانسیں تیز ہوئیں۔ بتاؤ نا، وہ زور دیتا بولا۔ پر آپ تو مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ نم لہجے سے بولی۔ میں تو نگاہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر کر لیا نا، محبت بھی کر لوں گا۔ وہ اس پہ سایہ فغان ہوا تو وانیہ کی سانسیں رک گئیں۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت آیان کو اس کی شدید طلب ہو رہی تھی، اور وانیہ کی خود سپردگی نے اسے مکمل طور پہ پرسکون کر دیا۔ محرم سے محبت کا سرور ہی الگ ہوتا ہے، آج آیان کو پتہ چلا۔ وہ دندناتی ہوئی نواب حویلی داخل ہوئی تھی، اس کو یوں دھڑلے سے آتا دیکھ زمل نے دانت پہ دانت جمائے۔ 20 سال بعد اسے دیکھا۔ جہانگیر بھی سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ کیسے ہو نواب صاحب؟ وہ تیکھے انداز میں بولی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ زمل نے آگے ہوتے غصے سے پوچھا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے شوہر پہ، اپنی اولاد پہ، آج سارا غرور ملیا میٹ کر دوں گی، وہ زہر خند لیچے میں بولی، جبکہ ریلنگ کے پاس کھڑی شان سے حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ 20 سال پہلے تم نے مجھے دھتکارا کہ میں ایک کرپٹ لڑکی ہوں، آج اپنی بیٹی کو لیے کیا کہو گے، جو رات کے اندھیرے میں اپنا بے شمار وقت کسی نامحرم کی باہوں میں گزار کے آئی ہے؟ رضیہ،
جہانگیر کی آواز بلند ہوئی۔ شانزے کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ گدی سے کھینچ لیں گے۔ پہلے بیٹی کو تو سنبھالو۔ یہ لو۔ اس عورت نے اپنے بیگ سے تصویریں نکالے، جہانگیر کے منہ پہ اچھالی، جن میں شانزے کسی غیر لڑکے کے ساتھ ایک بستر میں تھی۔ شانزے ہچکیوں سے روتے پوری طرح لرز رہی تھی۔ سب طرف ایک دل چیر دینے والی خاموشی چھا گئی۔ جہانگیر نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ جتنا اس عورت کو برداشت کر رہے تھے، یہ عورت ان کا اتنا ہی ضبط آزما رہی تھی۔ بولو، میری سزا تو تم نے مجھے اس حویلی سے نکال کے دی، اب اپنی بیٹی کے لیے کیا سزا تجویز کرو گے؟ وہ پھنکاری۔ 20 سال پہلے ہاسپٹل کے 2 الگ الگ وارڈ کے بستر پہ 2 عورتوں نے بیٹی کو جنا۔ جہانگیر صاحب بالآخر بول ہی دیے۔ زمل نے بمشکل اپنے آنسو روکے، کیونکہ جو حقیقت وہ آج بتانے جا رہے تھے وہ زمل پہلے سے جانتی تھی۔ ایک ہی بیٹی کی سانسوں کی ڈور اللہ نے چھین لی۔ پلٹ کے اپنی بیوی زمل کو دیکھا اور ایک ایک قدم چلتے ان کے پاس آئے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، کیونکہ دوسرے ہی وارڈ میں ایک بچی نے جنم لیا جس کی ماں اسے مار دینا چاہتی تھی۔ ہم نے اس بچی کو گود لے لیا، اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو پوچھے، پیچھے پلٹ کے رضیہ کو دیکھا جو زلزلوں کی زد میں تھی۔ آج تم نے ہماری بیٹی کی نہیں، اپنی بیٹی کی عزت دھجیاں اڑائیں۔ جہانگیر صاحب تیش کے عالم میں دھاڑے، کیونکہ وہ بچی تمہاری تھی۔ شانزے تمہاری بیٹی ہے، جسے ہم نے اور زمل نے اپنایا، پر تم نے خود اپنی بیٹی کو آج اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ افسوس ہے تم پہ، افسوس ہے کہ ہمارا کبھی تم سے تعلق تھا۔ رضیہ جہانگیر کے منہ بولی۔ بہن تھی اس کی خالہ ذات، لیکن جہانگیر کو پسند کرنے لگی تھی، اس لیے شادی کے بعد بھی اپنا گھر بسا نہ سکی اور واپس آ گئی۔ پر وہ امید سے تھی، بہت کوشش کی کہ وہ بچی کو مار دے، جان چھڑا لے، لیکن اس روح نے آنا تھا، وہ آ گئی، اور کہیں وہ اسے مار نہ دے۔ جہانگیر نے اپنی مری ہوئی بیٹی اس کی کوٹ میں ڈال دی اور اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہ راز آج کھلا تھا۔ شانزے پہ تو جیسے آسمان آ گرا۔ سامنے کھڑی ہستیاں اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ یہ حقیقت سب سے زیادہ تیز دھار ثابت ہوئی تھی، جس نے اس کا دل چیر کے رکھ دیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ میری بیٹی نہیں، رضیہ نے روتے ہوئے کہا۔ حقیقت یہی ہے، چاہے تو ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہو، جہانگیر نے تمسخرانہ انداز میں کہا، تو رضیہ نے پاگلوں کی طرح وہ ساری تصویریں زمین سے اٹھاتے انہیں چھپایا، جیسے وہ ان تصویروں کو نہیں اپنے آپ کو چھپا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نہر کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ شانزے ان کی بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شانزے میری بچی، وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھی کہ شانزے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دور رہیں آپ، اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کرنے والی عورت میری ماں نہیں ہو سکتی۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ بلکہ میرا تو کوئی بھی نہیں، میں جسے اپنا باپ سمجھتی رہی، اس نے بھی سب کچھ جانتے میری عزت کو نہیں بچایا، کر دیا مجھے ایک نامحرم کے حوالے۔ وہ جہانگیر کی جانب دیکھتے خود ترسی سے بولی، جبکہ جہانگیر صاحب بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہے تھے۔ شانزے میری جان، زمل تڑپ کے آگے بڑھی، قریب مت آئیے گا، آپ بھی شامل ہیں اس سب میں۔ مجھے برباد کرنے میں میرے سب اپنے شامل تھے، میں نے تو برباد ہونا ہی تھا، لیکن نہیں جی سکتی اس بربادی کے ساتھ، مجھے نہیں جینا۔ وہ رات کے ان لمحات سے ابھی تک نہیں نکلی تھی جن لمحات میں روحان نے اسے چھوا۔ بھلے وہ اپنے مقصد ادھورا چھوڑ گیا، لیکن یہ تصویریں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھیں اس نے ٹریپ بچھایا تھا۔ اس نے کبھی شانزے سے محبت کی ہی نہیں۔ وہ سامنے کھڑی عورت کے اشارے پہ ناچ رہا تھا، جو کہ بدنصیبی سے اس کی ماں تھی۔ شانزے نے تڑپ کے پاس فروٹ باسکٹ سے چھری نکالی۔ شانزے کیا پاگل بن ہے، چھوڑو اسے۔ جہانگیر صاحب نے اس کے ہاتھ سے چھری کھینچی تو وہ بے تحاشا پینک ہونے لگی۔ کچھ غلط نہیں ہوا تمہارے ساتھ، کچھ بھی، وہ نامحرم نہیں تھا وہ نامحرم، جہانگیر چلائے کہ ایک دن شانزے اپنی جگہ تھم گئی۔ سامنے ہی وہ آتا دکھائی دیا۔ تمہارا بچپن میں ہی روحان سے نکاح کر دیا تھا ہم نے، جب تم 4 سال کی تھی، تب روحان 11 سال کا تھا۔ اس کی والدہ کے ہم پہ احسانات تھے بہت، اور روحان نے بچپن سے تمہاری حفاظت کی۔ روحان کی والدہ کی خواہش پہ تمہارا نکاح کر دیا، لیکن ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک تم پڑھ نہیں لیتی یہ نکاح راز رہے گا، اور وہ تمہارے آس پاس رہتا ہمیشہ تمہیں سیکیور کرنے کے لیے اس عورت سے، کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ ضرور کوئی چال چلے گی۔ اس نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے وانیہ کو بھی نشانہ بنایا، اسے ہم نے بچایا، پھر تمہیں نشانہ بنایا اور روحان سے تمہاری ڈیل کی۔ روحان نے اسی دن ہمیں بتا دیا تھا، اس نے تو انکار کر دیا، لیکن ہمارے کہنے پہ اس نے یہ ڈیل واپس لی، کیونکہ اس عورت سے کوئی بعید نہیں تھی۔ یہ روحان کی جگہ کسی اور سے یہ کام کروا لیتی، اور اس بار ہم اسے بے نقاب کرنا چاہتے، اس لیے تمہیں تھوڑی تکلیف ملی۔ اس کے لیے اپنے باپ کو معاف کر دینا بیٹا، تمہاری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اس عورت کو سزا دینا ضروری ہو گیا تھا۔ شانزے ان کی باتوں کو سنتی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے بابا نہیں ہیں، وہ اس سوال کو کرتے سخت کرب میں مبتلا ہوئی۔ ہم اپنی شانزہ کے بابا ہیں میرے بچے، کبھی ہمارے پیار پہ شک مت کرنا۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ شانزے بلک بلک کے رو دی، جبکہ رضیہ ایسے کھڑی تھی جیسے سب کچھ آج کھو دیا ہو۔ رضیہ نے بیٹی کی خاطر سب سے معافی مانگی۔ اپنی ضد اور غصے میں وہ 20 سال جلتی رہی، اور 20 سال بعد نقصان بھی پہنچانا چاہا تو اپنی ہی بیٹی کو پہنچا گئی۔ سب نے انہیں معاف کر دیا، لیکن دوبارہ تعلق نہ جوڑا۔ ان کی دی ہوئی رقم کو روحان نے واپس کر دیا تھا۔ روحان کی والدہ ٹھیک ہو کے گھر واپس آ گئی تو سب کی موجودگی میں سب ہی سادگی سے شانزے کی رخصتی کر دی گئی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد انہیں اب یہی مناسب لگا۔ وانیہ اپنی لائف میں سیٹل ہو گئی تھی، وہ احیان کے ساتھ دبئی شفٹ ہو رہی تھی۔
جبکہ دونوں بیٹیوں کو رخصت کر کے جہانگیر صاحب بہت چپ چپ ہو گئے تھے۔ زمل روم میں آئیں تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے دبایا۔ جہانگیر نے آنکھیں وا کیے اپنے شریک حیات کو دیکھا۔ تھک گئے ہیں؟ پیار سے پوچھا تو وہ انہیں اپنی گود میں بٹھا گئے۔ اپنی ساری تھکان آپ کے وجود میں اتارنا چاہتے ہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولتے زمل کو 22 سال پہلے والے جہانگیر لگے۔ اپنی گود میں اٹھاتے وہ انہیں لیے بستر پہ آئے۔ جواب صاحب وہ گھبرائی تھی جی۔ اب وہ اپنے تشنہ لب ان کے لبوں میں الجھاتے تک سب کچھ بھلا چکے تھے۔ شانزے کا ہاتھ تھامے وہ اسے روم میں لاتے روم کے وسط میں چھوڑ کے سامنے ایک چیئر پہ جا بیٹھا اور گہری نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ شانزے نے بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے اپنے تھائس پہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شانزے نے رخ پھیر لیا جبکہ دل بہت زور سے دھڑکا۔ شانزے کم ہیئر، ورنہ میں آیا تو بہت تڑپاؤں گا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو شانزے خود پہ سخت کرتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھے دھمکیاں مت۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ روحان نے اسے کھینچ کے اپنی گود میں کراس لیگز کی صورت بٹھاتے اپنے سینے میں بھیجا۔ اپنی پوزیشن دیکھتے وہ شرم سے سرخ پڑی۔ ہاں میرا لہنگا، وہ بہت بری طرح اسے چبھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے لہنگے کی ہک کھولتا اس کے تن سے الگ کر گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کو نہارتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ بہت بے شرم ہو۔ شانزے نے اس کے سینے پہ مکہ جڑا۔ ابھی تو بے شرمی کرنی ہے، اپنا عشق تم پہ نچھاور کرنا ہے۔ اس کا دوپٹہ پن سے اتارتے زمین بوس گیا۔ اب وہ صرف شارٹ بلاؤز اور اسکن ٹائٹ میں تھی۔ ایک دم سے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کے ٹسلز کو کھینچ کے توڑتے وہ بے خود ہوا تھا۔ ہان، وہ اس کے گلے سے بازو ہٹائے خود کو چھپانے لگی۔ اس رات بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیا تھا شانزے، ورنہ اتنی بری حالت تھی کہ تم میں گھل جانا چاہتا تھا۔ وہ جذبات ابھی تک سنبھل کے رکھے ہیں، آج مت رکنا۔ اتنا کہتے وہ اپنی شرٹ اتارتا اسے گود میں لیے بستر پہ آیا، خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے وہ اس پہ آتا، اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا۔ شانزے اس کے پہلے لمس پہ شدید تڑپی، لیکن روحان نے اس پہ بس نہ کیا۔ وہ اسے اپنی شدتوں سے بحال کر گیا۔ شانزے بھی سب کچھ بھلائے خود کو اسے سونپ گئی جو بچپن سے اب تک اس کی عزت اور جان کا محافظ تھا، جو عشق کرتا تھا، بے حساب کرتا تھا۔